بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ تقدیر پر ایمان۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں کوئی شخص مومن نہ ہوگا جب تک کہ تقدیر پر ایمان نہ لائے، اس کی بھلائی پر بھی اور اس کی برائی پر بھی، یہاں تک کہ یہ یقین کر لے کہ جو بات واقع ہونے والی تھی وہ اس سے مٹنے والی نہ تھی، اور جو بات اس سے مٹنے والی تھی وہ اس پر واقع ہونے والی نہ تھی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو نصیحت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے تھا۔ اے لڑکے، میں تجھ کو چند باتیں بتلاتا ہوں، اللہ تعالیٰ کا خیال رکھ، وہ تیری حفاظت فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ کا خیال رکھ، تو اس کو اپنے سامنے یعنی قریب پائے گا۔ جب تجھ کو کچھ مانگنا ہو تو اللہ تعالیٰ سے مانگ، اور جب تجھ کو مدد چاہنا ہو تو اللہ تعالیٰ سے مدد چاہ، اور یہ یقین کر لے کہ تمام گروہ اگر اس بات پر متفق ہو جائیں کہ تجھ کو کسی بات سے نفع پہنچائیں تو تجھ کو ہرگز نفع نہیں پہنچا سکتے بجز ایسی چیز کے جو اللہ تعالیٰ نے تیرے لیے لکھ دی تھی، اور اگر وہ سب اس بات پر متفق ہو جائیں کہ تجھ کو کسی بات سے ضرر پہنچا دیں تو تجھ کو ہرگز ضرر نہیں پہنچا سکتے بجز ایسی چیز کے جو اللہ تعالیٰ نے تیرے لیے لکھ دی تھی۔ پانچ چیزوں سے فراغت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے تمام بندوں کی 5 چیزوں سے فراغت فرما دی ہے، اس کی عمر سے، اور اس کے رزق سے، اور اس کے عمل سے، اور اس کے دفن ہونے کی جگہ، اور یہ کہ انجام میں سعید ہے یا شقی ہے۔ جو مقدر میں ہے وہی ملے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کسی ایسی چیز پر آگے مت بڑھ جس کی نسبت تیرا خیال ہو کہ میں آگے بڑھ کر اس کو حاصل کر لوں گا، اگرچہ اللہ تعالیٰ نے اس کو مقدر نہ کیا ہو، اور کسی ایسی چیز سے پیچھے مت ہٹ جس کی نسبت تیرا یہ خیال ہو کہ وہ میرے پیچھے ہٹنے سے ٹل جائے گی،
اگرچہ اللہ تعالیٰ نے اس کو مقدر کر دیا ہو، وہی ہوگا جو منظور خدا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنے نفع کی چیز کو کوشش سے حاصل کر اور اللہ سے مدد چاہ اور ہمت مت ہار، اور اگر تجھ پر کوئی واقعہ پڑ جائے تو یوں مت کہہ کہ اگر میں یوں کرتا تو ایسا ہو جاتا، لیکن ایسے وقت میں یوں کہہ کہ اللہ تعالیٰ نے یہی مقدر فرمایا تھا، اور جو اس کو منظور ہو اس نے وہی کیا۔ سعادت مندی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آدمی کی سعادت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے مقدر فرمایا، اس پر راضی رہے، اور آدمی کی محرومی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے غیر مانگنا چھوڑ دے، اور یہ بھی آدمی کی محرومی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے مقدر فرمایا اور اس سے ناراض توکل میں کامرانی، اس کے مقدر فرمایا اس سے ناراض ہو۔ توکل میں کامرانی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آدمی کا دل تعلقات کے ہر میدان میں شامل رہتا ہے۔ اس شخص اپنے دل کو ہر شاخ کے پیچھے ڈال دیا، اللہ تعالیٰ وہ ابھی نہیں کرتا جو وہ کسی میدان میں ہلاک ہو جائے، اور جو شخص اللہ تعالیٰ پر توکل کرتا ہے اللہ تعالیٰ سب کے لیے کافی ہو جاتا ہے، سب کاموں میں اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ہو کر رہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اپنے دل سے اللہ تعالیٰ ہی کا ہو کے رہے، اللہ تعالیٰ اس کی سب اور اس پر یوں کفایت فرماتا ہے، اور اس کو ایسی جگہ سے رزق دیتا ہے کہ اس کا گمان بھی نہیں ہوتا، اور جو شخص اس کا ہو کے رہے اللہ تعالیٰ اس کی گویا
تباہی کے حوالے۔ جو شخص اس ریا کا ہو کے رہے، اللہ تعالیٰ اس کی تباہی کے حوالے کر دیتا ہے۔ تدبیر و توکل۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اونٹ کو باندھ کر توکل کر۔ فائدہ یعنی توکل میں تدبیر کی ممانعت نہیں، ہاتھ سے تدبیر کرے، دل سے اللہ پر توکل کرے اور اس تدبیر پر بھروسہ نہ کرے۔ دوا علاج۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابو حذیفہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ دوا اور جھاڑ پھونک کیا تقدیر کو ٹال دیتی ہے؟ آپ نے فرمایا، یہ بھی تقدیر میں داخل ہے۔